میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی کا جن پہ ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، کیا ان کے نام ECL پہ ہیں؟ تو یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ اور جو ٹریٹمنٹ میرے ساتھ پاکستان آتے وقت ہوئی، اریسٹ ہوتے وقت ہوئی، کیا آج میاں نواز شریف کے ساتھ وہ سیم ٹریٹمنٹ ہوگی؟ ان کیٹرنگ کے ٹھیکوں کی انکوائریز ہوں گی، اب میں کروں گا. میں نے روکا ہوا تھا، مجھے اب میں کروں گا، بتاؤں گا کہ کس نے جو ٹھیکے لیے ہیں اور کیا کیے ہیں. Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. Sometimes we are caught off guard but nonetheless شروع کریں گے لنڈن سے کیونکہ انفارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ناظرین آصف زدہ سیاست کا علاج اکثر لنڈن سے ہی ہوتا ہے اور عسکری سایوں سے چھٹکارا تب تک نہیں مل پاتا انفارچونیٹلی جب تک لنڈن میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی حکمت عملی جو ہے وہ طے نہ کر لی جائے. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دھاندلی حوالے سے بھی بات ہو تو دھاندلی شدہ مینڈیٹ کو بھی گھر بھیجنے کا جو اسکرپٹ ہے، چاہے وہ لنڈن پلان 1 ہو یا 2 ہو، وہ بھی جو ہے عمل کا روپ لنڈن میں ہی دھارتا ہے. اور جب سے شریف فیملی احتسابی شکنجے میں جکڑی ہے، سیاسی مستقبل کی پیش بندی جو ہے وہ بھی لنڈن سے ہی کی جا رہی ہے. لیگی اعلیٰ قیادت کے حالیہ لنڈن اجلاس میں نون لیگ کی نئی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ کئی حوالوں سے اہم ہے اور نئی منصوبہ سازی سے لیگی قیادت کے موقف میں 2 بڑی تبدیلیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ آنے والے الیکشنز کے بعد شاید مریم نواز کی بجائے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ہی وزیر اعظم کے طور پر سامنے لایا جائے گا. دوسرا تو یہ کہ پارٹی پالیسی میاں برادران کے ہاتھ میں ہی رہے گی اور آنے والے الیکشنز میں نواز شریف صاحب ہی جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. ایک اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ محاذ آرائی کی سیاست کی بجائے اب الیکشن کی تیاریوں کی شروعات کرنا جو ہے اس کے اوپر بھی ایک اہم فیصلہ لے لیا گیا ہے. میاں صاحب کو اس وقت احتسابی عمل ہی نہیں 2 دیگر محاذوں کا بھی سامنا ہے ایز وی اسپیک. ایک تو پارٹی کے اندر ادارہ جاتی معاملات پر اختلافات سے 2 متفرق سوچوں کو یکجا رکھنا، بگ چیلنج. دوسرا اقتدار کی باغ میں جانشین کا تقرر کرنا، اگین another very big challenge. اقتدار کی دوڑ میں لگی مریم بی بی کو بیک فٹ پر ڈال کر شہباز شریف صاحب کا نام پیش کرنا، شاید پارٹی کا اتحاد بھی بچ پائے گا اس سے اور خاندان منقسم ہونے سے بھی. لیکن اداروں کے خلاف تلخ لہجے کو جو ہے اس کو ٹیمپر کرنا یا لائٹن کرنا، اس کو بدلنے کے لیے میاں صاحب ابھی بھی رضامند یا تیار نہیں دکھائی دے رہے. آج بھی عدالتیں اور JIT ان کے نشانے پر رہیں اور سب دیکھنے اور سمجھنے والے میاں صاحب کا کل بھی مدعا یہی تھا کہ میرا ٹرائل جو ہے وہ فیئر نہیں ہو رہا اور آج بھی یہی موقف وہ بار بار دہرا رہے تھے کہ نہیں فیئر ٹرائل ہو رہا. لیکن $1 ملین کویسچن اس کہ فیئر ٹرائل پاکستان میں ہو کس کا رہا ہے. آج شرجیل میمن صاحب سندھ اسمبلی میں نیب کے گستاخانہ رویے پر غصے میں تھے، آگ بگولا ہو کے دکھائی دیے اور ان کے بقول شریف فیملی اور ان کے احتساب میں دوہرا معیار، ڈبل سٹینڈرڈز، ہپوکریسی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. حیرت یہ ہے کہ آج جب اپنی جان پر بنی ہیں تو خرم شیر زمان کے رشتہ داروں کے ٹھیکے بھی یاد آ گئے چیف منسٹر صاحب کو. مراد علی شاہ صاحب، آپ گزشتہ 15 ماہ کی وزارت اعلیٰ کے دوران یہ ٹھیکے قوم کے سامنے کیوں نہیں لائے؟ یہ ہم سوال کرنے پہ حق بجانب ہیں کیونکہ تعجب تو یہ بھی ہے کہ دنیا میں کرپشن کے الزام پر وزراء اور وزرائے اعظم پلک جھپکتے ہی فارغ کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں والہانہ استقبال، گرینڈ ویلکمز اور ان کا دفاع دیکھ کر ملزم ہیرو دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ایوان ملزموں کے حق میں قراردادیں پاس کرنے لگ جائے یا جب نااہل شخص کے لیے اسمبلی پارٹی صدر کا کھرا تلاش لائے گی اور جب احتساب میں نرمی لانے کے لیے نئے احتساب کمیشن لائے جائیں گے تو پھر سیاست پر سیاستدانوں کی خدمت کی چھاپ تو لگے گی. اسی حوالے سے بات کریں گے. تھوڑی دیر پہلے میرے اہم یہ بھی بتا رہے تھے کہ آج کے ایک نوجوان سیاستدان جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہی بیٹھے اور فار پبلک کنزمپشن یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے پرانے سیاستدانوں کی ان کے لیے. مگر یہ اپنی جگہ اپنے تئیں ایک سوال ہے کہ اگر وہی لوٹ اگر ریفارمز نہیں لائے گا، انقلابی قدم آج نہیں اٹھائے گا تو پھر کیا کیا جائے. چودھری منظور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ رانا افضل صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کامل علی آغا صاحب ہمارا ساتھ تھوڑی دیر میں دے رہے ہیں. فارمر انفارمیشن منسٹر سمسام بخاری بھی لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے رائٹ آفٹر ویری شارٹ بریک.
वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. सो नाजरीन, कल साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचेंगे. नैब की 10 रुकनी टीम जो है उनको क्लियरेंस मिल चुकी है एयरपोर्ट तक पहुंचने की, अंदर तक रसाई की. अब नेचुरली क्वेश्चंस हैं ज़मानत मचल के क्या एयरपोर्ट पे ही दाखिल करा दिए जाएंगे या हम देखेंगे गिरफ्तारी या पेशी मकसूद है इससे. अगले 24 घंटे में क्लियर तो हो जाएगा क्योंकि पूरे मुल्क में एक जनरल फिजा है नैब वर्सेस पॉलिटिशियंस. इसी से आगाज करेंगे. चौधरी साहब, आज शर्जील मेमन साहब बड़े आग बगोला, आपने रेजोल्यूशन पास कर दिए. शायद सियासत के लिए तो बेहतरीन कार्ड भी था सिंध कार्ड प्ले करना. मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा कि भाई क्यों डरते हो, भाई दिफा करो अपने सूबे का. इशू नहीं है सादा. मैं अब यहाँ पे जो आपने पहली बात की मियां नवाज शरीफ साहब की कि 10 रुकनी टीम जाएगी, इजाज़त ले ली गई, इसमें एक माइन्यूटली एक लीगल डिफरेंस है जो शायद आज डिस्कस नहीं हो रहा. मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाह रहा हूँ. मियां साहब के जो वारंट्स हैं वो नैब ने नहीं जारी किए. हालांकि नैब ये पहला केस है जिसमें किसी ने इन्वेस्टिगेशन ही ज्वाइन नहीं की. एहतसाब अदालत की तरफ से नहीं. एक एहतसाब ब्यूरो है यानी नैब है और एक कोर्ट है, अदालत है. हाँ, सो उसमें फर्क क्या है? शर्जील मेमन के या बाकियों के तो करे नैब, वारंट जारी करे और उनको गिरफ्तार कर ले, और इनके वारंट जो हैं वो जारी करे बेलेबल या नॉन बेलेबल अदालत. कोर्ट करेगी तो वो सिर्फ मचल के आप जमा कराएंगे. वरना जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेता है उसके फिर नैब भी वारंट जारी नहीं करती. शर्जील मेमन ने सारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, जब जब बुलाया तब तब गए. इन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन नहीं की. 3 नोटिस गए, उसके बाद सीधा वारंट गिरफ्तारी था जो कि जारी नहीं किया. नैब ने अब भी जारी नहीं किया. और नैब अगर जारी नहीं करती तो कोर्ट को वहां पे मजिस्ट्रेट या कोई भी इवन कोई भी एजेंसी खुद बेलेबल ऑफेंस है उसमें मचल के देंगे, वो घर आ जाएंगे, एक शो करेंगे कि देखें जी नैब जारी. नैब का तो अपना जो लाहौर का डीजी है जो केस को परसू कर रहा है उसकी तो अपनी डिग्री का इशू आ गया है, और उस वजह से उस डिग्री के आने की इशू की वजह से वो इनके वैसे ही अंडर प्रेशर चला गया और वो जानबूझ के निकाला गया उसको अंडर प्रेशर करने के लिए. सो इसलिए ये एक ड्रामा होगा, लेकिन हकीकत में कोई गिरफ्तारी प्रोसेस से इख्तलाफ है. नहीं, हकीकत में गिरफ्तारी तो वही मैंने कहा ना कि क्या गिरफ्तारी मकसूद है, मचल के दे देंगे एयरपोर्ट पे दे दें तो काम रफा दफा हो जाए. भाई नैब का कानून है, जो बंदा इन्वेस्टिगेशन ही ज्वाइन नहीं करता उसको गिरफ्तार किया जाता है. ये पहला केस है नैब की हिस्ट्री का कि इसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, एक नोटिस पे नहीं की, दूसरे पे नहीं की, तीसरे पे नहीं की और कोई गिरफ्तारी नहीं. और ये चलो मियां साहब तो आज पेश हो गए. हसन और हुसैन के बारे में क्या है? उनका कोई नैब ने कोई वारंट गिरफ्तारी जारी की है? नहीं, अब वो एब्सकॉन्डर्स क्लियर हो जाएंगे if they don't. The court is doing it. Yes, you're right. कोर्ट कर रही है, नैब तो फिर भी नहीं कर रही. नैब ने तो अभी तक उनका कोई वारंट नहीं निकाला. मैं समझता हूं कि हमें यही एतराज है कि हमारी इंक्वायरी अगर नॉर्मल प्रोसेस में नैब से शुरू होती है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और उसके ऊपर टाइमलाइन दे दी गई, उसके ऊपर सुपरविजन डाल दी गई. अगर नैब अपनी रूटीन में ये इंक्वायरी शुरू करता, खुद करता, और 10-15 साल लेता, मजा तो फिर आता. जो भी टाइम लेता, जैसे इनके लिए टाइम लिया, उनके लिए टाइम लिया. उनका भी 2000 से केसेस खुले हुए ना, आज आके रिवाइव हो रहे हैं. मेरा मतलब है कि अगर वो रूटीन का होता, हम तो स्पेशल केस हैं, ये हमें कह रहे हैं हमें फेवर हो रही है, हमें तो स्पेशली टाइमलाइन के अंदर बाइंड किया. मेरा राणा साहब से एक सवाल है. मैं राणा साहब से एक सवाल कर लूं. राणा साहब मुझे ये बताएं कि ये पहला केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है या इससे पहले इफ्तिखार चौधरी ने कितने केसेस भेजे थे, उनमें क्या सलूक हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है. ये क्या बात है? बिल्कुल नहीं. तो हम तो कह रहे हैं बड़ा लीनियंस. आप पे कोई टाइमलाइन नहीं डाली गई, आपके कोई लीनियंस, इससे ज्यादा लीनियंस आपको तारीख में नहीं. गॉडफादर नहीं कहा गया, आपको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया. आप फिर चौधरी इफ्तिखार चौधरी के जो आप कानून भी समझते हैं, मुझे ये बताइएगा कि तो जो चौधरी साहब हाईलाइट कर रहे हैं डिफरेंस, डज इट मेक ऑल, ये बड़ी आपको लगता है बहुत फर्क पड़ता है बारीकियों लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है. साहब जो बात कर रहे हैं वो हकाइक पे मुबनी है. वो ये है कि महर अगर आप देखें कि ले डाउन प्रोसीजर होता है, एक ले डाउन प्रोसीजर जो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है और कोर्ट के सामने भी पड़ा होता है और वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने भी पड़ा होता है. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है उसके पास जो ले डाउन प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक सारा कोर्स पूरा हुआ. जेआईटी के बाद वो केस वहाँ पे गए, उन्होंने उसके बाद इनको नोटिस जारी किए, 3 नोटिस दिए, और उसके बाद जब वो नहीं आए तो उसके बाद फिर नैब
سینٹر کو انہوں نے لکھ کے بھیجا ڈی جی لاہور نے کہ ان کو ECL میں بھی ڈالیں اور ان کو گرفتار بھی کریں، لیکن وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا. لیکن اس وقت یہ چیئرمین نہیں تھے اور پھر معاملہ چلا گیا کورٹ کے اندر. اب کورٹ کا پروسیجر جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، بالکل جیسے چودھری منظور صاحب نے کہا وہ وہی صورتحال ہے. لیکن کورٹ کے پاس ایک پاور نہیں ہے، بیل لینے کی پاور کورٹ کے پاس نہیں ہے. نہیں، یہ جو دی گئی کیپٹن صفدر کو بھی دی گئی، اس کے اندر سیکشن ہائی کورٹ کے پاس جانا ہے 9A پڑھ لیں، اس میں وہ بیل نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے بیل دی. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریزنمنٹ تھی جس کی بنا پہ آج سندھ اسمبلی کے اندر ایک اب تو آپ کے بھی کھاتے کھل گئے نا. میں نے کہا کہ آپ کی بھی سنیں. ہمیں تو پریشانی نہیں، ہمارا تو 5ویں دفعہ یہی والا کیس انویسٹیگیٹ ہونا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، پریشانی کسی کو نہیں ہے اس ملک کے. سمسان بخاری صاحب، پریشانی کسی کو نہیں ہے مگر انصاف ادھر کسی کے ساتھ. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ 5 مرتبہ یہی والا کیس جو ہے انویسٹیگیٹ ہو چکا ہوا ہے. اور انویسٹیگیشن یہی کہہ رہے ہیں نا، نئی بات کیا ہے بھائی. اور انویسٹیگیشن بھی اس دور میں ان ادوار میں صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. ابھی بھی لنڈن میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ذرائع آمدن اور یہ سورس آف انکم تو یہ ہماری نہیں، ان کے خلاف یہ کیس نہیں ہے. ان کے آپ کا بھی آمدن سے ذرائع اور آمدن کا ایشو ہے سر. یہی ہے نا. لیکن چودھریوں کی پوزیشن دیکھیں نا، ان کی بیونڈ مینز کیسے ہو سکتی ہے جو پوری جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے ایک گھر میں سات ان کی بھی جوائنٹ فیملی ہے سر. وہ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے. بلکہ مریم بی بی نے تو اپنی دادی کو بھی قرضہ دیا ہے. وہ تو محلوں میں رہ رہے ہیں نا. 22,000 ایکڑ زمین کے محلوں میں رہنے والے لوگ، 7 ارب روپے کے فلیٹس میں رہنے والے، 21-22 ارب روپے کے گھر میں لندن میں رہنے والے. ان کے جو دیکھیں نا، شہباز شریف الگ رہتا ہے، حمزہ الگ رہتا ہے، ان کا تو سارا سلسلہ ہی الگ ہے. یہ سادہ لوگوں کے لیے وہی بات ہے نا، غریب کہتے ہیں چھوٹا گوشت بڑا گوشت فرق ہے. گوشت چھوٹا گوشت بڑا گوشت. شہباز شریف صاحب کے تو آپ پراپرٹی کی ویلیو لگائیں گے تو ان کی زیادہ ویلیوبل پراپرٹی ہے. شہباز شریف صاحب کے 4 CM ہاؤس ہے لاہور کے اندر، اور میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان کے اندر 3 PM ہاؤس ہیں. یہ طریقہ ہے ان کے وہ تو شاہی خاندان ہے نا. ان کا مقابلہ چودھریوں کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے جو کھلے دروازے سے رہتے ہیں اور ہر وقت لوگوں کا آنا جانا، اور 7 فیملیاں ایک گھر میں رہ رہی ہیں لاہور کے اندر. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پہ کتنا ایک کنال کا گھر ہوگا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، اور 2 کزن وہاں پہ رہتے ہیں اور مہمان بھی آتے ہیں. اور وہاں پہ میاں نواز شریف اور کلثوم نواز بھی رہتی رہی ہیں، سال ہاں سال رہتے نہیں ہیں، مہینوں نہیں، سال ہاں سال. وہ ان کے بیونڈ مینز کیسے ہو گئے مجھے بتا دیں. نہیں دیکھیں نا، یہ طے ہم نے ادھر تو نہیں کرنا نا، ادھر تو عدالت نہیں لگنی، ادھر تو نہیں لگنی، لیکن حقائق سامنے بھی تو ہوتے ہیں. نہ آپ لوگ اپنی قیادت کے وکلا ہیں، وہ کہ آپ کا جتنا بھی دل کرے کرنے کو، جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی تو سامنے ہوتی ہیں. مگر مجھے یہ سمسان بخاری صاحب مزے کی بات یہ لگتی ہے کہ پریشانی کسی کو نہیں ہے. اوکے، کیپ دیٹ ان مائنڈ. پریشانی کسی کو نہیں ہے، مگر ابھی جی آپ سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں پریشانی کسی کو نہیں، بٹ تکلیف سب کو ہے نا. اٹس نیب ورسز پولیٹیشینز. میں کہہ رہی ہوں مجھے ایک کوئی بندہ دکھا دیں جو کہے کہ بھئی صحیح انصاف ہو رہا ہے، احتساب ہو رہا ہے، چل رہا ہے. سارے رسوا اور دکھی ہیں، اور سب کے سب کے ہاتھوں میں لیجسلیشن تھی اور یہ نظام تھا پچھلے بہت عرصے سے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا تھا. دیکھیں مہر، میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کا جس نے بھی پیسہ کھایا ہے، وہ کوئی ہو، میں ہوں، یہ میرے دوستوں میں سے کوئی ہو، کوئی اور ہو، اس کا حساب ہونا چاہیے، ورنہ یہ ملک نہیں چل سکے گا. اور ملک جو ہے وہ بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور جا رہا ہے بڑی دیر سے. اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم سارے لوگ اپنی اپنی قیادتوں کی وکالت بھی کرتے ہیں، اپنے تعلق والوں کو بچاتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. مگر 2 چیزیں ہیں. میں پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہتا. آغا صاحب میرے بہت محترم ہیں اور چودھری صاحبان سے بھی ایک پیار کا رشتہ ہے، مگر آج ان کا تو کیس ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا. کیس کھلے 100 دفعہ کھلے، چودھری صاحبان کے کھلے، پیپلز پارٹی کے کھلے، PTI کے کھلے، نون کے کھلے. بات ہے نیب کے رویے کی. تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس شاہی خاندان کو نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ ان کے لیے نارمز ہیں انویسٹیگیشن کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ہوتا، یہ PTI کا کوئی بندہ ہوتا، یہ PMLQ کا کوئی بندہ ہوتا، یہ کسی اور جماعت کا کوئی بندہ ہوتا، اور
اس پہ یہ اس طرح سپریم کورٹ میں پہلے جے آئی ٹی میں پھر سپریم کورٹ میں پھر سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے ساتھ یہ مطلب ورڈکٹ آ جاتا تو اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہ ملتی. یہ باہر اندر فریلی آ جا رہے ہیں اور جو ڈار صاحب بھی اب باہر ہیں, ڈار صاحب بھی باہر ہیں اور وہ بھی پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے. آپ ستم ظریفی دیکھیں, اس سسٹم کی ناکامی دیکھیں کہ وہ پرائم منسٹر کے جہاز پہ یہاں سے ازبکستان گئے, وہاں سے وہاں تشریف لے گئے. اور کارٹل کا اگر لفظ گاڈ فادر کا سپریم کورٹ نے جو بولا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بجا بولا ہے, وہ کوئی غلط نہیں بولا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ڈیوائیڈ شروع ہو گئی ہے. اب ایک عام آدمی کویسچن کرتا ہے اور یہ ملک اس نہج پہ جا رہا ہے کہ لوگ جو بیچارے گلیوں میں بھوکے مر رہے ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, خصوصاً کسانوں کا طبقہ, میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارا تو بیڑا ہی غرق کر دیا اس حکومت نے. میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ جن کے پاس لیجیٹیمیٹ بھی ہے ان سے بھی لوگ کویسچن کریں گے کہ آپ کیا کوئی آسمان سے اترے ہو اور ہم زمین سے اگے ہیں. یہ اب نیب کو یہ بتانا ہے کہ کیا اس ملک کا قانون مجھے ایک بات بتائیں بخاری صاحب, ایک سیکنڈ, تمام پارٹیوں کے لیے ایک ہے یا اس شاہی خاندان کے لیے علیحدہ ہے اور باقیوں کے لیے علیحدہ ہے؟ یہ اس سوال تو آج یہ ہے نا, آپ جواب دے لیں سر, مگر جب وہ بھی اپیل کر رہے ہیں تو میرا تو یہی آج کا بخاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں, کیا ہم ڈس انگیج کر دیں, ڈس ایسوسیٹ یا علیحدہ کر دیں شریف خاندان کو اور حکومت کو آج, کیونکہ جب یہ اپیل کرتے ہیں کہ یار پلیز ایک قانون ہو, یکساں قانون ہو, ایک ہو, دھورے معیار نہ ہو, کس سے اپیل ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے شریف خاندان حکومت از ون آف دی سیم تھنگ رائٹ ناؤ. دیکھیں آپ جتنی مرضی یہاں پہ بحث کر لیں, کوئی دو کیس ایک جیسے نہیں ہوتے. اب میاں نواز شریف 15 دن کا اجازت لے کے گئے کہ میں نے جانا ہے, میری جو بھی انہوں نے ریزن دیا عدالت نے اجازت دی. اس کے بعد وہ اگر ایک پیشی پہ نہیں آئے, اس کے لیے انہوں نے پھر اجازت لینے کی کوشش کی اور کل وہ تشریف لا رہے ہیں, عدالت کے لیے رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں فیور ہو رہا ہے. بند ہوا کیس حدیبیہ کے اوپر انکوائری ہو کے نیب نے کلوز کر دیا, اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر سے کھول رہے ہیں, جبکہ نیب ایسڈ بیونڈ مینز رائیونڈ کی روڈ اور رائیونڈ کے جو اور یہ اپارٹمنٹ جو ہیں یہ بند کیسز نہیں تھے, یہ سارے پینڈنگ کیسز تھے, آپ سٹے آرڈرز لے کے چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور سے. دیکھیں میں حدیبیہ کی بات کر رہا ہوں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں رائیونڈ میں جا کے جہاں 2-2.5 لاکھ کوئی شاید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, بند ہی رہے, کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, لاسٹ مین اسٹینڈنگ شہباز شریف, یو نیڈ ہم. نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کوئی فیورز نہیں ہوئے, بند کیسز کھل رہے ہیں, یہ کہتے ہیں فیور ہو رہے ہیں, پھر جا کے ایک کھیتوں میں جا کے سستی زمین کے اوپر گھر بنا لیے, یہ کہتے ہیں ایف سی سی والے گھروں میں. رانا صاحب کیا یہ احتساب عدالت کے زمرے میں اختیارات میں آتا ہے کہ وہ بیل دے؟ سمپل آتا ہے, جج نے دی ہے آپ کے سامنے دی ہے. اگر اس نے غیر قانونی کیا پہلے ہوا ہے, آپ مجھے ایک اور ایگزامپل کہیں سائٹ کر سکتے ہیں؟ ہر جج کاگنیزنس لے سکتا ہے, اس کے پاس پاور ہوتی ہے, وہ ہر کوئی ہائی کورٹ میں جا کے اپنی بیل لیتا ہے, ادھر بات کرتا ہے, ایک فورم ہوتا ہے جس طرح ہم بات کریں, ایوری تھنگ از پٹ ڈاؤن آن پیپر سر. دیکھیں سو نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ون ایشو, بی ای سی ایل کے اوپر نام نہیں آ رہا. آج اس ملک کے اندر ہی ہوتے ہیں, بات سنیے, آج اس ملک کے اندر ہر جگہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ڈار صاحب شاید واپس نہ آئیں, یٹ ہی از ریفیوزنگ ٹو ریزائن. اگر وہ نہیں آئیں گے تو ادھر معیشت کون لیڈ کر رہا ہے؟ اگر وہ نہیں آئیں گے تو بھگتیں گے, مطلب کیا ملک بھی بھگتے گا ساتھ سر؟ نہیں, میرا مطلب ہے اگر وہ ایک پیشی پہ پیش ہوتے ہیں, اگر وہ بیمار ہوتے ہیں, گورنمنٹ ان ایگزائل نہیں کچھ بھی اگر ان کو بیماری. بخاری صاحب کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور شریف خاندان از ون اینڈ دی سیم تھنگ, عباسی گورنمنٹ کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. They are two different things. They are two different things. They are two different things. آپ اپیل کس سے کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم اپیل نہیں کر رہے, ہم یہ بتا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آغا صاحب نے خط کس کو لکھ رہے ہیں, کس کو نیب پوائنٹ میں میری گزارش سن لیجیے. جب سے یہ چیئرمین نیب آئے, انہوں نے چیزوں کو ایک طرح سے دیکھنا, مثلا ان کا یہ کہنا کہ تمام ڈی جیز مجھے پالیسی بھیجیں کہ کیا پالیسی ہے آپ کی, اریسٹ کی کیا پالیسی ہے, سندھ میں کیا پالیسی ہے, پنجاب میں کیا پالیسی, باقی جگہ پہ کیا پالیسی. پھر انہوں نے ایک سا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے. دونوں کیسز منگوائیں کہ اگر کینسر کا ایشو ہے, کینسر پہ آپ ریلیف دے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو, تو ڈاکٹر عاصم کو کیوں نہیں دیا؟ اس کی بیوی کو بھی 3 درجے کا کینسر تھا. سو ایک کو آپ ریلیف دے رہے ہیں ایک ایشو پہ, دوسرے کو نہیں دے رہے. اس کا ای سی ایل سے لڑ کے جا کر سپریم کورٹ کے بینچ نے نکالا ہے نام, اور وہ واپس بھی آ گیا. جو وہ کہتا تھا کہ میری ساری جائیداد لکھوا لو, اگر میں واپس نہ آؤں تو میرے سے پہلے لکھوا لو, ضبط کر لو, اس کو نہیں, اس کو ڈالے رکھا ہے. اور جو بالکل جس نے جانا تھا وہ چلے گئے باہر, ڈار صاحب, ان سے کوئی نہ وہ ای سی ایل پہ نہ کوئی ان سے لکھوایا گیا, نہ کوئی چیز کی گئی. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کو ابھی ٹائم دینا چاہیے. وہ آئے ہیں,
میں نہیں کہتا کہ ہمارے کسی کو چھوڑ دیں, اگر میں نے غلط کیا ہے تو مجھے بھی پکڑے, اگر رانا صاحب نے کیا, آغا صاحب نے کیا, پیر صاحب نے کیا, سب کو پکڑے, لیکن یہ نہ کرے, پک اینڈ چوز نہ کرے. ایک سیکنڈ سر, بے تکا جیلوں میں ڈالنا یا ای سی ایل میں نام ڈالنا کوئی منطق نہیں ہے. اگر میں بتاتی ہوں کیوں سر, اگر جیسے شریف خاندان آ رہا ہے, بار بار آ رہے ہیں واپس, وہ فیس کر رہے ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آئی شرجیل میمن کو کیوں گرفتار کیا گیا. ہی موجود ہے نا, آ رہا ہے, سن رہا ہے آپ کا, اس نے ہر انویسٹیگیشن جوائن کی ہے نا. سو میں کہہ رہی ہوں دونوں چیزوں کا مجھے تک نہیں سمجھ آ رہا. مجھے زبردستی تو نہیں ہے سر, ڈالو جیل میں, ای سی ایل میں نام رکھو. اگر کسی کو شک ہے نیب چیئرمین سے لے کے ادارہ جاتی پورے سسٹم میں کہ دار صاحب واپس نہیں آئیں گے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سینیٹر صاحب, اگر شک ہے تو پھر ای سی ایل میں نام ڈالیں نا. ہائی کورٹ میں وہ خود گیا تھا, اسی بات تو سن لے نا, بات سن لے. جب ہائی کورٹ میں نیب جا کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ مطلوب ہی نہیں ہے, عدالت میں جا کر انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمیں مزید ریمانڈ بھی نہیں چاہیے. اس کا کیوں کینسل کی ہوئی ہے, پتہ نہیں, پھر یہ پوچھیں ہائی کورٹ سے. یہ ایسی بات تو نہیں ہوگی آخر ہائی کورٹ نے ایسے ہی کی ہوگی جیسے انہوں نے سندھ کے مشیروں کا فیصلہ کیا تھا, اور یہاں پہ سارے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں سینٹر میں, اور باقی جگہ پہ وہاں پہ مشیر سارے. اچھا سینیٹر صاحب آپ بات کر لیں. مریم بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کو بحیثیت وزیر اعظم سمجھوتے نہیں کرنے چاہیے تھے. ابھی ان کا انٹرویو ابھی جو لیٹسٹ چلے گا, سمجھوتے نہیں کرنے چاہیے تھے, اور ان کے سمجھوتے جو انہوں نے کیے اس کو کمزوری کے طور پہ لیا گیا. آپ تھوڑی تشریح کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ان کا ایک لائحہ عمل ہے جو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ 3 بیریئر کراس کرنا چاہتے ہیں. پہلا بیریئر ہے جو باوجود اس کے کہ نیب لاز کے اندر 1 ماہ جو لمیٹیشن ہے کیس کو فائنل کرنے کی, 1 ماہ میں فائنل کرنا ہے, کیس کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ سہولت دی کہ 6 ماہ ان کو دے دیے. وہ بیریئر کراس کرنا چاہتے ہیں 6 ماہ کا پہلی صورت میں. دوسرا بیریئر کراس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن, تاکہ وہ مزید پاورفل ہو جائے. اور تیسرا بیریئر ان کا ہے 2018 کا الیکشن, تاکہ وہ کنفرنٹیشن بھی کرتے رہیں, تاکہ اداروں کو پریشر میں رکھیں, اور وہ اپنے تجربے کے مطابق, سابقہ رویوں کے مطابق وہ این آر او کر لیں, کسی وقت لمبا چلا جائے اور این آر او پاورفل ہو جائے, اور مزید پاورفل ہو کے این آر او کر لیں. یہ مجھے بات کرنی وقفے کے بعد, یہ اسی پوائنٹ پہ کرنی ہے. طریقہ کار ہے اور لائحہ عمل ہے. اور یہ مریم کا جو بیان ہے یہ کنفرنٹیشن والا ہے, یہ اپنے والد صاحب کو بھی کنفرنٹیشن کی طرف لے جانے کی کوشش ہے. میں اس کے یہ کل کے انٹرویو کا جو کل کا ان کی پریس ٹاک, یہ نہیں پکڑے گئے تھے, انہوں نے این آر او کیا, اس کا جواب دیا ہے بیٹی نے کہ پاپا آپ نے صلح جوئی نہیں کرنی, یہ آپ کو منانے گئے تھے, یہ سارے منافق ہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, آپ کنفرنٹیشن کریں. ایک وقفہ لے لیں. کیا بات یہی ہے, مگر لنڈن میں اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کو, جنرلوں کو اپیز کرنے کے لیے پیش رہیں گے. بٹ اگین دا کوشچن ریمینز کہ جب مریم بی بی ایک سائٹ پہ انٹرویوز دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ میاں صاحب کے لارجسٹ نے یا ان کے سمجھوتے کرنے نہیں ان کو مروایا ہے, اس کو کمزوری کے طور پہ دیکھا گیا ہے. ان دا مین ٹائم شہباز شریف صاحب یہ جس کو یہ سینیٹر صاحب این آر او کہہ رہے ہیں, ریکنسیلیشن کہہ رہے ہیں ود دا جنرلز, یہ پاسبل ہوگا کہ نہیں آفٹر ویری شارٹ بریک؟ اینڈ آلسو کیا زرداری صاحب واقعی اعلی کار ہیں, کسی کی زبان بول رہے ہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جس طرح مریم صاحبہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو پہلے تو سر یہ ذرا سی سمجھا دیجئے کہ یہ مریم بی بی نے جو کہا کہ سمجھوتوں نے مروایا ہے, یا سمجھوتے ہی کمزوری سمجھے گئے, میاں صاحب کو بحیثیت پی ایم سمجھوتے نہیں کرنے چاہیے تھے. کون سے سمجھوتے کیے؟ دیکھیں, میں اس کے اوپر بڑا کوئی اسپیسیفک جواب نہیں دے سکتا کہ ان کا کس طرف اشارہ ہے. میرا خیال ہے کہ 84 میٹنگز تھیں آرمی چیف کے ساتھ نواز شریف صاحب کی, 84 راحیل شریف کے ساتھ, تو وہ تو ہر کسی کو اکاموڈیٹ کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 سال کے اندر جو نواز شریف کی پرفارمنس تھی, آپ 20 سال پرانے کیس کھولیں گے تو ہر پولیٹیشین میں آپ کو شاید کچھ نہ کچھ مل جائے. لیکن تکلیف جو ہمیں بھی زیادہ ہے اور میاں صاحب کو بھی زیادہ ہے کہ وہ ایک نئے ولولے سے, ایک نئے جذبے سے پاکستان پہ آ کے انہوں نے کام شروع کیا, اور ان 4 سال کے اندر کوئی اعتراض بھی ہمارے
تو وہ ولولہ کون نہیں سمجھا؟ دیکھیں ان کو ریوارڈ کیا ملا اس کا، ادارے نہیں سمجھے. مجھے بتائیں کیا ریوارڈ ملا. آج آپ 20 بار حدیبیہ کھولنے جا رہے ہیں، آج آپ پرانی چیزیں کھولنے جا رہے ہیں، پاکستان کو کھڑا کر دیا، پاکستان کی اکانومی، سٹاک ایکسچینج. صرف یہی پوچھا تھا کہ یہ جدھر رہ رہے ہو، جو کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، پیسہ کہاں سے آیا ہے، صرف یہی تو پوچھا تھا سر. اچھا کیا، پوچھ لیا. اب وہ مقدمہ چل رہا ہے، ان سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے، ان سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کچھ نہ پوچھا جائے اس ملک میں. میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر آپ دیکھیں 14 سال بہت تھے میاں صاحب کا احتساب کرنے کے لیے. 1997 1999. سر اگر آپ کا دامن پاک ہے تو دیر آئے درست آئے، بار بار آئے بسم اللہ. ہاں اب یہی ایشو ہے کہ ان کے بھی رکھے ہوئے تھے، شاید اب ضرورت پیش آ گئی کہ ان کی بھی ضرورت پیش آ گئی کہ کاف لیگ والے یہ وہ نہ لوگ کہہ دیں کہ یار یہ آپ کے لیے بہت خوبصورت لوگ ہیں، آپ کو چھوڑا جائے گا. ابھی اور پی ٹی آئی میں جو مہمان رہے گئے ہیں ان کے کئیوں کے کھلیں گے. تو اب میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگوں کو بھی آپس میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایکچولی مریم ویسے مجھے یہ بتائیں کہ مجھے مریم بی بی کے سٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آئی، کب نہیں کیا سمجھوتا؟ 88 کے اندر کسی سمجھوتے کے نتیجے میں نہیں بنے، جو 90 کے اندر وزیر اعظم بنے 2/3 اکثریت دی تو وہ سمجھوتے کا نتیجہ نہیں تھا. 97 میں جب حامد میر صاحب کا انٹرویو ریکارڈ پہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میری حکومت آ رہی 100 دن لکھنا نہیں ہے، ابھی بی بی کی گورنمنٹ تھی، فاروق لغاری صاحب مری میں ملے تھے چار لوگوں سے، نصرت جاوید ان سے. کیا اس کے بعد سمجھوتا نہیں ہوا؟ اب مجھے تو ہوا نا، اس کے بعد ختم ہوا. رانا صاحب مجھے میں نہیں بولا آپ کے مساق جمہوریت میں آپ سب بھول گئے نا. میری بات سن لے نا. سو ابھی کیا جنرل کیانی کے ساتھ سمجھوتا نہیں تھا جو 2/3 اکثریت لے کر آئے؟ ہاں کیوں نہیں، جب آپ کالا کوٹ پہن کے گئے تھے سمجھوتے کی ابتدا ہوئی، جب جنرل پرویز مشرف کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوا، جو باہر گئے، جب واپس آئے پھر سمجھوتا نہیں تھا. یہ نہ کہیں کہ کچھ سمجھوتے کیے، ہاں یہ کہیں کہ ہم نے بلنڈرز کیے، غلطیاں کی، وہ ان کی نشاندہی کریں. مگر چودھری صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ نے بھی کیے نا سر، ایبٹ آباد کے اوپر، سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر. نہیں، سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر ہم نے تو سٹینڈ دیا اور پھر امریکیوں کو نکالا یہاں سے. نہیں آپ کو یاد نہیں؟ مجھے بتائیں سمجھوتا شمشیر بیس کس نے خالی کرایا؟ نہیں سمجھوتا دو لوگوں میں ہوتا ہے نا، تو دونوں کرپٹ ہوتے ہیں. نہیں کرپشن کی بات نہیں ہے سر، کرپشن کی بات نہیں ہے. میرا مطلب ہے غلط ہے. آپ کو تو ہمیشہ ہم تو ان کی مخالفت کے باوجود آتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے آتے ہیں، یہ فرق. یہ کوئی ایسی بالکل ہم الیکشن جیت گئے. مجھے یہ بتائیں جب آئی جی آئی بنائی تھی، آپ بہت پیچھے آپ آئی جی آئی بنائی سی کس لیے بنائی تھی؟ اس کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے ہیں آپ کو فیر بالکل سیدھا راستہ دیا گیا اور ہمارے راستے میں رکاوٹیں کیونکہ کیونکہ آپ یہ پہلے کی ڈیلنگ کو بھی سمجھتے ہیں، قریب سے دیکھا، آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے؟ بیکاز یہی بات افواہیں بھی ہیں. پھر مریم بی بی نے بھی آج انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ یار اگر یہ میاں صاحب کو بھی گرا دیا گیا تو ان سے کوئی پوچھے زرداری صاحب سے کس کے ساتھ بیٹھو گے، کون بچ جائے گا پیچھے؟ دیکھیں اس کے بعد رہ کون جائے گا؟ یہ کوشش تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہوگی، کیونکہ میاں صاحب کا ہمیشہ سے یہ ایک طریقہ کار ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کو دباؤ میں رکھو یا لوگوں کو لالچ میں رکھو. یہ دو طریقے ہیں ان کے. اگر کوئی لالچ میں، آپ دیکھیں نا کسی جگہ پہ وہ گاڑی کی چابی دے رہے ہیں، یہ سارا یہ ہسٹری ہے. کسی جگہ پہ وہ دبا رہے ہیں. اب جرنیلوں کے ساتھ بھی یہی عمل رہا. جہانگیر کرامت نے کیا لے لیا؟ جہانگیر کرامت تو وہ تھا جس نے فاروق لغاری کو میرے سامنے جا کے، میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے جا کے اس نے اس کو چوکی زیری بھیجا. شجاع پاشا نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی ہے شجاع نواز. کئی چیزیں میری رانا صاحب بھول جاتے ہیں. اب بار رانا صاحب میرے سامنے کہہ رہے ہیں حدیبیہ میں کیا ہے. میری بات سنیں، میں ان کو کہتا ہوں 20 سال کے بعد حدیبیہ جو ہے وہ بھی ایک این آر او تھا جس کے تحت اس کو فارغ کیا گیا، اور وہ معذرت سے وہ قمر زمان کائرہ جیسے لوگوں نے ملی وقت کے ساتھ ان کو فارغ کیا اور فارغ کر کے، حالانکہ نہیں وہ قمر زمان چودھری، سوری میرے دوست نے کہا چودھری قمر زمان
جیسے لوگوں نے وہ سر مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب ول ہی وہ تو کیس کامیاب کیس ہے وہ حدیبیہ کا میں آپ کو صبح ایفیڈیوٹ دے دوں گا ان کا ایفیڈیوٹ نہیں ان کا 164 کی سٹیٹمنٹ دے دوں گا وہ کم از کم 6 گھنٹے میں ریکارڈ ہوتی ہے وہ اپیز کرنے میں یا ان سے انڈرسٹینڈنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ بھئی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ان کو کوئی کامیابی ملی ہے کوشش کر رہے ہیں ابھی سعودیہ میں بیٹھے ہوئے اطلاعات ہے سعودیہ میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے بخاری اور صاحب یہ پہلے ترکی کیا کرنے گئے تھے اب یہ مجھے بتائیں یہ اس سے پہلے یہ اپنا دبئی کیا کرنے گئے ہوئے تھے قطر کیا کرنے گئے تھے 3 دفعہ مریم کیا کرنے گئی تھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو گناہگار ہم ہیں کہ جو دوسرے صلح کر لیں گے وہ بھی گناہگار سر مجھے پھر ایک بات بتائیے بخاری صاحب میرے خیال میں وہ ماحول نہیں ہے اب تو پھر بڑا سوال یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنز کے لیے لنڈن میں جو یہ طے پایا ہے کہ اب محاذ رائے چھوڑیں اب ذرا الیکشن کی تیاریاں کریں تو کیا الیکشن کی تیاریاں irrespective of ٹرائل کا منطقی انجام کیا نکلتا ہے شریف خاندان کے لیے منفی ہوتا ہے مثبت ہوتا ہے irrespective الیکشن کی تیاریاں اسی طرح چلنی چاہیے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کیسز کا جو بھی منطقی انجام ہوگا وہ اثر انداز ہوگا ان الیکشنز کے اوپر اور یہ جو قوتیں جن کو راضی کرنے کے لیے بقول سینیٹر صاحب اور چودھری صاحب ان کے پاس خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب پیش ہیں تو ان کا بھی رضامند ہونا بھی اثر انداز ہوگا ان 2018 الیکشنز کی تیاریوں پہ یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ لوگوں سے دور بیٹھا ہوا ہوں اور یہ تینوں آج اتفاق سے یہ جو پینل ہے یہ تینوں میرے دوست ہیں محترم ہیں تو مجھے ٹائم بڑا کم مل رہا ہے اب مجھے ٹائم دے دیجئے گا میں نے کچھ ان کی باتوں کا بھی جواب دینا اور ان کا بھی دینا کیونکہ میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں اس لیے وہ میں ساری ان کی باتیں سن رہا ہوں پہلے میں بات آپ سے کروں گا سمجھوتوں کی بات ہوئی مجھے اس پہ بول لینے دیں لمبی نہیں کروں گا ٹچ کرتا جاؤں گا سمجھوتے یہ جو مریم بی بی بات کرتی ہیں مجھے یہ تو بتا دیں ان سمجھوتوں کا بینیفیشری کون ہے ان سمجھوتوں کا اگر کوئی ہوئے ہے تو سب سے بڑی بینیفیشری مریم بی بی خود ہے دیٹ از ون نمبر ٹو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل اکٹھے ہیں اندر سے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں اور یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک اور لائن لیں گے وہ اپیز کرنے والی اور یہ اور وہ اور یہ کنفرنٹ کریں گے بیسیکلی جو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا مظہر ہے منبع ہے وہ اس وقت مریم بی بی ہے اور وہ کر رہی ہیں جو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے والد گرامی اور وہ کریں اور شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں وہ اگلے الیکشن کا ایک بیس بنانے کے لیے کر رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ یہ بالکل الیکشن کی تیاری ہر سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے یہ بھی کریں گے اور کرنی چاہیے باقی بھی تیار ہیں مگر جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی اختلاف ہے نظریے میں اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ پلاننگ کے تحت چل رہے ہیں دوسرا یہ حدیبیہ پہ بہت بات ہو رہی ہے حدیبیہ تو اگر کھل گیا اگر نہیں کھلتا تو ظلم ہے اس ملک کے محنت کشوں کے ساتھ اس ملک کے حلال کھانوں والوں کے ساتھ ہر ایک کا کھولے جو بھی ہے جس پہ بھی الزام ہے ابھی رانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی میں جو کوئی نئے مہمان گئے ان کے نئے مہمانوں کے نام بھی تو لے دے نا کہ پتہ لگ جائے کہ نام لے جائے مجھے پتہ ہے کہ یہ کن کا کہنا چاہیں گے مگر یہ نام لے اور میں ویلکم کروں گا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی میں ہے پی ایم ایل این میں ہے پی 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 میں ہے جو بھی اس زمرے میں آتا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے اینڈ ونس اینڈ فار آل ہونا چاہیے یہ دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیں گے یہ انہوں نے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک خوفناک دیوار کھڑی کر دی ہے اور وہ جو ڈیوائیڈ ہے وہ ڈیوائیڈ لے کے بیٹھے سر آپ کو پتا ہے کہ پارلیمان کے اندر اب بحث بھی چھڑی ہے نیا بل آ رہا ہے احتساب کا اس کے اندر پبلک آفس ہولڈر ہے کون اس کی تشریح کے اوپر بھی یہ گتھم گتا ہوئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس میں ججز اور جنرل بھی آئیں پبلک آفس ہولڈرز میں ان کا بھی احتساب کیا جائے نون لیگ نہیں چاہ رہی تو یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے سر یہ بڑے مزے کی بات ہے باہر آ کے گندا بھی کرو سازشی بھی کہو اینیمیز بھی کہو 71 کی جنگ بھی یاد دلا دو پاکستان کے ٹکڑے بھی یاد دلا دو سب یہ باتیں کرو اور اندر آ کے پھر پالیسی ووٹ ہمارے پاس بھی وہ آپشن موجود ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر مسئلے حل کریں رانا صاحب ایک بات کر لینے دیں ڈریگ کرنا چاہتے ہیں عدالتوں میں نہیں یہ تو بالکل ان کا تو کمال یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ دامن پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو یہ تو مسلم لیگ نون کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے
یہ پیپلے بیچارے لڑ لڑ کے فارغ ہو جائیں گے, یہ لڑ لڑ کے فارغ ہو جائیں گے پیپلے, یہ مسلم لیگ نون کے پیپلے لڑ لڑ کے فارغ ہو جائیں گے, وہ آپ کو دیکھ چکے ہیں سر, وہ آزما چکے ہیں. میں دیکھیے دو بنیادی چیزیں ہیں جو ان کی اسٹریٹجی اس وقت نظر آ رہی, کیا ہے, نیب کو اور عدالتوں کو اٹیک کرو, نمبر 1, نمبر 2, اور تاکہ وہ اس کو انڈر پریشر رکھے. کب نہیں کیا. دوسری ان کا کیا ہے کہ یہ سسٹم کولیپس ہو جائے, کرتے آ رہے ہیں آپ, یہ سسٹم کولیپس ہو جائے جو ان کی اٹیمپٹ ہے, اور اس کے نتیجے میں سارے ایک جیسے ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد کچھ سال 2 سال کے بعد پھر سیویئر بن کے. مگر تیسری پالیسی ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں, ہم زرداری جیسے ہو جائیں, مجھے بات کر لینے دیں نا. تیسری کیا ہے اس وقت, پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا بڑے کریٹیکل ٹائم پہ, اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر جائے, اور میاں صاحب کہیں اور کہہ رہے ہیں, اس دن انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت کیا حالت ہے. یہ تینوں اسٹریٹجی پہ 3 pronged اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں, اور تینوں میں یہ ایک میں ملک اور سب کو دباؤ نواز شریف از the vote puller. یہ تو اس کے اوپر تو سب رضامند ہے نا, آپ سب کا اتفاق ہے. ووٹ پولر پی ایم ایل این کا نواز شریف کا سلوگن ہے, اس کا برانڈ ہے. He will go into 2018 elections. You need that. سوال سر یہ ہے کہ سر irrespective of establishment, irrespective of court کا جو بھی فیصلہ آئے, do you think کہ نواز شریف برانڈ will be strong enough 2018 کے الیکشن کے لیے؟ انشاءاللہ ہماری پرفارمنس ہے, ہماری پارٹی کی پرفارمنس ہے. ایک نئے پرائم منسٹر آئے ہیں جو ان نون تھے, ینگ تھے, ہی از پرفارمنگ, ہر کوئی مان رہا ہے. 8 دفعہ انہوں, یہ لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے, 8 دفعہ ڈھونڈے ہوئے سے نہیں ملیں گے الیکشن کے اندر. پرفارمنس ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہے, ملازموں کو کچھ نہیں دیا, ملازموں کو کچھ نہیں دیا, پینشنروں کو کچھ نہیں دیا, ٹیکسٹائل ختم, لیبر ختم, ہر چیز تباہ کر دی. یہ پرائم منسٹر پاکستان کی اکانومی, ایک اندازہ اصل ہے جہاں پہ آج پاکستان کی اکانومی کہیں بھی نہیں تھی. کہ پہلے میاں نواز شریف تھا, وہ لوہے کا کاروبار کرتے تھے, انہوں نے سٹیل مل بند کرائی, اس نے آتے ہی پی آئی اے بند کرنے کی ٹھان لی ہے, اور وہ عباسی صاحب ویسے کام کر رہے ہیں کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے, امریکہ کے لیے. I do believe that's it for tonight. کیا اصل بینیفیشری سارے سمجھوتوں کی مریم نواز شریف صاحبہ ہی ہیں, جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے ہیں. Do tweet. We look forward to your reply and your feedback. Good night. Allah Hafiz.